میری امت میں سے نہیں ہے وہ بندہ جو بڑے کی تجلیل اور اجلال اور توقیر نہیں کرتا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا اور چھوٹوں کے اوپر رحمت اور شفقت سے پیش نہیں آتا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ اور اس عالم کے حقوق کو نہیں جانتا تو وہ میری امت میں سے نہیں۔ اور جب وہ اپنے استاد اپنے شیخ کے متعلق بات کرتا ہے تو تعظیمی انداز سے بات کرے بغیر غلو کے۔ جب ایک استاد، ایک شیخ، ایک عالم دین غلطی کرے تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل ہر کوئی للو پنجو اٹھ کے علماء کے اوپر باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اوقات میں رکھے۔ تو یہ 6 چیزیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد، المعقد الرابع عشر، یہ نمبر 14 پوائنٹ ہے، اکرام اہل العلم وتوقیرہم، اہل علم کی تکریم اور توقیر کرنا۔ ان فضل العلماء عظیم، علماء کا فضل بہت زیادہ، علماء کا مقام بہت بڑا ہے۔ ومنصبہم منصب جلیل، اور ان کا منصب جلیل ہے، بڑی جلالت والی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ آبَاءُ الرُّوحِ، وہ آپ کے روحانی والد ہیں۔ اللہ اکبر۔ فالشیخ اب للروح کما ان الوالد اب للجسد، تو شیخ جو ہے، جو استاذ ہے، وہ آپ کے روح کا والد ہے، روح کا باپ ہے۔ کما ان الوالد اب للجسد، جیسے کہ والد آپ کے جسمانی تولید کے وہ والد ہے، بایولوجیکل فادر جس کو بولتے ہیں۔ فالاعتراف بفضل المعلمین حق واجب، جو معلم ہے، جو پڑھنے والا ہے، اس کی جو فضل، اس کا جو مقام ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ قال شعبہ بن الحجاج، امام شعبہ بن الحجاج نے کہا کہ کل من سمعت منہ حدیثا فانا له عبد، ہر وہ بندہ جس سے میں نے حدیث سنی میں اس کا غلام بن گیا، میں اس کا عبد بن گیا۔ یعنی ہر وہ بندہ جس سے میں نے علم حاصل کیا میں اس کا غلام بن گیا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے وہ شیخ آپ کو بتاتے ہیں۔ واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علی الادفوی فقال، یہ ایک عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں اس معنی کو انہوں نے قرآن سے نکالا، اذا تعلم الانسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد، اگر انسان نے کسی عالم دین سے فائدہ اٹھایا اور اس سے استفادہ کیا تو وہ اس کا بندہ ہے، اس کا عبد ہے، اس کا غلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ نے اپنے بندے کو کہا، اپنے عبد کو کہا، اپنے غلام کو کہا، لِفَتَاهُ سے مراد یہ ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کون تھا؟ وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُون، وہ یوشع بن نون تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لَهُ، یہ نہ ان کا غلام تھا، ان کا سلیو نہیں تھا، ان کا عبد نہیں تھا حقیقتاً۔ وَإِنَّمَا كَانَ مُتَلَمِّذًا لَهُ، بلکہ وہ کیا تھے؟ وہ ان کے شاگرد تھے، متبعا له، ان کے پیچھے چلتے تھے، ان کی اتباع کرتے تھے۔ فجعله الله فتاه لذلك، اور اسی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا بندہ بنا دیا، اس کا غلام بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور شریعت نے وقد امر الشارع والشرع برعایت حق العلماء اکراما لهم وتوقیرا واعزازا، اور اسی لیے شریعت نے ہمیں علماء کی رعایت، ان کے حق کو جاننا اور ان کی تکریم کرنا، ان کی توقیر کرنا اور ان کو اعزازات سے نوازنا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من امتی من لم یجل کبیرنا، میری امت میں سے نہیں ہے وہ بندہ جو بڑے کی تجلیل اور اجلال اور توقیر نہیں کرتا، ویرحم صغیرنا، اور چھوٹوں کے اوپر رحمت اور شفقت سے پیش نہیں آتا، ویعرف لعالمنا حقہ، اور اس عالم کے حقوق کو نہیں جانتا تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو عالم کے حقوق کو جاننا اور اس کو پامال نہیں کرنا، یہ صفت آپ کو امتی بناتی ہے، اور یہ نہیں کرنے سے آپ امتی رہتے ہو یا نہیں رہتے، یہ آپ کے لیے ایک سوال ہے۔ اور اسی طرح اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے عالم کی تکریم اور اس کی تجلیل اور اس کی عزت کرنی ہے؟ شیخ فرماتے ہیں
فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له. ایک نمبر 1، استاد کے سامنے عاجزی انکساری سے پیش آنا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا. والاقبال علیہ، اور جب وہ آئے یا وہ نظر آئیں تو ان کی طرف لپک کے جپک کے جانا. یہ نہیں کہ وہ دور سے نظر آ رہے ہوں تو آپ بھاگ جائیں، آپ آنکھ مچولی کھیلیں، آپ چھپنے کی کوشش کریں. یہ ہوتی ہے تکریم استاد کی. وعدم الالتفات عنہ، اور جب وہ پڑھا رہے ہوں تو کسی اور طرف اپنا توجہ مبذول نہیں کرنا. توجہ کا مرکز اثناء درس استاد ہونا چاہیے. ومراعاة ادب الحدیث معه، اور جب وہ آپ ان سے بات کریں تو اس میں آپ نے ادب کا رعایت کرنا ہے، آپ نے ادب کا خیال رکھنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کسی للو پنجو بندے سے بات نہیں کر رہے، آپ ایک عالم دین سے بات کر رہے ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. اور وَإِذَا حَدَّثَ عَنْهُ عَظَّمَهُ مِنْ غَيْرِ غُلُوٍ، اور جب وہ اپنے استاد اپنے شیخ کے متعلق بات کرتا ہے تو تعظیمی انداز سے بات کرے بغیر غلو کے. یہ نہ کہے کہ مثلا عبداللہ نے کہا، عبداللہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ بولے میرے استاد، میرے فضیلت الشیخ الاستاذ العلامہ عبداللہ حفظہ اللہ ورعاہ، انہوں نے یہ فرمایا. یہ انداز ہوتا ہے، یہ ادب کی علامت ہے. بل ينزله منزلته، ان کو اپنے مقام تک اتارنا. لئلا يشينه من حيث اراد ان يمدحه وليشكر تعليمه ويدعو له، اور ان کا شکریہ ادا کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا. اپنے اساتذہ کے لیے دعا کیا کریں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے فرماتے کہ والد صاحب ایک دن نہیں گزرتا امام شافعی کے لیے دعا کیے بغیر. اللہ اکبر، ایک دن نہیں گزرتا. اور ہم تو اساتذہ کے نام نہیں جانتے، دعا تو چھوڑیے. اور پھر شیخ فرماتے ہیں وَلَا يُظْهِرْ الْإِسْتِغْنَاءَ عَنْهُ، اور ان سے بے نیازی کا مظاہرہ نہیں کرنا. یہ نہیں دکھانا کہ استاد جی آپ نے پڑھا لیا ہے تو خدا حافظ، اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، اب تو آپ عمر میں بڑے ہو گئے، خدا حافظ. نہیں. وَلَا يُؤْذِهِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، نہ وہ اپنے استاد کے ساتھ ان کے ساتھ ایسی اذیت سے پیش آئے کہ ان کو قولی یا فعلی اذیت ہو. وَلْيَتَلَطَّفْ فِي تَنْبِيهِهِ عَلَى خَطَئِهِ إِذَا وَقَعَتْ مِنْهُ زَلَّةٌ، اور وہ اپنے استاد سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو متنبہ کرے، لیکن پیار سے، آرام سے، محبت سے. ابھی شیخ بتاتے ہیں 6 چیزیں جس میں آپ نے خیال رکھنا ہے. شیخ فرماتے ہیں وَمِمَّا تُنَاسِبُ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ هُنَا بِاخْتِصَارٍ وَجِيزٍ معرفة الواجب إيذاء زلة العالم وهو 6 أمور. جب ایک استاد، ایک شیخ، ایک عالم دین غلطی کرے تو ہمیں کیا کرنی چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت ضروری ہے. آج کل ہر کوئی للو پنجو اٹھ کے علماء کے اوپر باتیں کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اوقات میں رکھے. تو یہ 6 چیزیں یاد رکھیں. اگر کوئی عالم غلطی کرتا ہے ان 6 چیزوں کو مد نظر رکھیں. نمبر 1، التثبت فی صدور الزلة منہ، یہ آپ نے جانچ پڑتال کرنی ہے کہ کیا واقعی میں ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، کیا انہوں نے واقعی میں کوئی غلطی کی یا ایسے ہی اڑتی ہوئی خبر آئی ہے اور سنی سنائی بات کو آپ نے آگے بھی فارورڈ کر دیا. دوسری چیز التثبت فی کونہا خطأ، یہ آپ نے جانچ پڑتال کرنی کیا جو انہوں نے کہی ہے جس کو میں غلطی سمجھ رہا ہوں، کیا وہ واقعی میں غلطی ہے شریعت کی نظر میں، آپ کی نظر میں نہیں. اور یہ کس کا کام ہے؟ وَهَذِهِ وَظِيفَةُ الْعُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ فَيُسْأَلُونَ عَنْهَا، اور یہ ہم جیسے بچوں کا کام نہیں ہے، یہ علماء راسخین کا کام ہے، وہ ان سے پوچھا جائے گا. آپ کی تو یہ ذمہ داری ہی نہیں ہے، جنہوں نے ابھی ابتدائے طلب میں ابھی تو پہلی سیڑھی چڑھے ہیں اور ہم بھائی صاحب آگے ہیں علماء کے اوپر باتیں کرنے، ہماری یہ مجال. نمبر 3، ترک اتباعہ فیہا، اگر آپ کو پتہ چل جائے غلطی کر لی، تثبت ہو گیا، آپ نے ان کی اس غلطی میں پیروی نہیں کرنی.
یہ نہیں کہ پورا کا پورا اس کو مائنس کر دے ان کو. نمبر 4 التماس العذر له بتأویل سائغ، ان کے لیے کوئی مناسب تعویل کرتے ہوئے ایسی عذر تلاش کریں، اور اگر عذر نہ ملے تو کہیں لعل له عذرا لا اعلمه، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسا عذر ہو جو مجھے نہیں پتا ہو. اس سے واللہ اخوانی سکون ملتا ہے دل کو، اطمینان قلبی ہوتی ہے، جان چھوڑ جاتی ہے. نمبر 5 بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشہیر، ان کو نصیحت کریں پیار سے، محبت سے اور اکیلے میں، نہ کہ سختی میں، سوقیانہ بازاری زبان استعمال کروے، تحقیر، تنقیص اور پگڑیاں اچھال کے، اور دنیا کے سامنے ان کو بدنام کر کے. یہ انداز ہوتا ہے نصیحت کا، یہ اسلوب ہوتا ہے نصیحت کا. نمبر 6 حفظ جنابہ، وہ شخصیت ان کا ایک اپنا مقام ہے معاشرے میں. فلا تہدر کرامتہ فی قلوب المسلمین، ان کی کرامت، ان کی عزت، ان کی آبرو کو ایسے ہی آپ گرا دیں گے لوگوں کی نظروں میں، کیونکہ کئی لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح کرتے ہیں، تو لوگوں میں سے ان کی عظمت کو آپ ان کے دلوں میں سے نکال دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ صرف اس سے نہیں بلکہ علم سے بھی، قال اللہ قال رسول سے بھی محروم ہو جاتے ہیں آپ کی وجہ سے. تو خیال کیجئے ان چیزوں کا. ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء، یعنی شیخ فرما رہے اسی طرح ہمیں علماء کی توقیر اور تکریم کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.